چارسدہ کچہری حملہ، پولیس کی دلیری نے دہشت گردوں کو ناکام بنا دیا۔ پاناما ایکسپریس کا آخری سٹاپ آ گیا، تاریخی مقدمہ فیصلہ کن موڑ پر۔ مادری زبانیں تشویشناک خطرات سے دوچار، قومی زبان صرف ایک ہی کیوں؟ السلام علیکم ناظرین، آج چارسدہ کی کچہری میں 3 خودکش حملہ آوروں نے حملہ کیا اور اس افسوسناک حملے میں 8 سیویلینز جاں بحق ہوئے ہیں۔ تینوں خودکش حملہ آور مارے گئے ہیں۔ اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں، جماعت الاحرار مردان ڈویژن کا فیس بک پیج آپریٹو ہے اور اس فیس بک پیج پر اس حملے کی نہ صرف ذمہ داری قبول کی گئی ہے بلکہ ان خودکش حملہ آوروں کے نام بھی بتائے گئے ہیں، ان کی تصاویر بھی اپلوڈ کی گئی ہیں۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ پیج اس وقت بھی پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز کے اوپر ایکسیسیبل ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ اس فیس بک پیج کے اوپر تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار کے ترجمان اسد منصور کے مطابق یہ حملہ مرتدین کے اوپر کیا گیا تھا، اور مرتد اسلامک شریعت میں وہ ہوتا ہے جو اپنے ہوش و حواس میں اسلام قبول کرتا ہے اور اس کے بعد اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی ان دہشت گردوں نے خود سے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کے جو شہری ہیں، پاکستان کی جو حکومت ہے وہ مرتد ہو چکی ہے اور اسے مارنا ان کے اوپر واجب ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جس کا اس وقت پاکستان کو سامنا ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے، مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پر، جبکہ ہمیں جوائن کریں گے رستم شاہ محمد صاحب، سابق سفارتکار ہیں۔ مظہر صاحب، 11 نومبر 2016 کو جماعت الاحرار کو بلیک لسٹ کیا گیا، آج وہی جماعت الاحرار جو ہے پاکستان میں پے در پہ حملے کر رہی ہے۔ دیکھیے، صرف ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے یہ، اگر آپ پچھلے 25-30 سال کا پورا وہ نکالیں تو جب صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی، بہت سی جماعتوں پر پابندی لگی، لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ چاہے وہ فرقہ وارانہ تنظیمیں ہوں یا جہادی تنظیمیں ہوں جن پہ پابندی مشرف صاحب کے دور میں لگی، لیکن وہ پابندی صرف پیپر پہ ہی ہمیں نظر آتی ہے، صرف قانونی طور پہ ہی نظر آتی ہے، لیکن پریکٹیکلی ہمیں نہیں نظر آیا۔ پریکٹیکلی ہم نے دیکھا کہ اور اس کے آف شوٹس جو ہے وہ نکل آئے۔ تو میرا خیال ہے جو ہمارا اپنی جو رہی ہے کارروائیاں رہی ہیں، ایکشن رہے ہیں، وہ کنفیوژن کا شکار رہے ہیں اور اسی وجہ سے مختلف تنظیمیں ابھر کر سامنے بھی آتی ہیں، وہ کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ ایکٹیو رہتی ہیں۔ 2013 کے بعد جب ضرب عضب شروع ہوا اس وقت بھی یہ جماعتیں موجود تھیں، اور اس سے پہلے 2008 میں اگر ہم دیکھیں تو 2008 میں جب سوات آپریشن ہوا، پھر مالاکنڈ آپریشن ہوا، اور پھر یہ ضرب عضب جو ہے شمالی وزیرستان میں جو آپریشن ہے یہ بھی اس کی کنٹینیوٹی ہے۔ لیکن نظر یہ آتا ہے کہ یہ ضرور کہا جاتا رہا کہ 70%، 80%، 85%۔ بالکل ٹھیک ہے، مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی گا۔ رستم شاہ محمد ہمیں جوائن کریں گے۔ رستم صاحب، مظہر عباس نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ پاکستان میں جو تنظیموں کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے اکثر اوقات وہ پابندی صرف اور صرف پیپر پر لگائی جاتی ہے اور پریکٹیکلی وہ جماعتیں پاکستان کے اندر آپریٹ کرتی رہتی ہیں۔ رستم شاہ محمد سے ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مظہر صاحب، اگر آپ ہی اسی بات کو ایلیبوریٹ کر سکیں کہ اگر صرف اور صرف پیپر پر ہی پابندی لگائی جاتی ہے، جس طرح 9/11 کے بعد امریکی حکومت نے اپنے عوام کو بتایا کہ القاعدہ اس حملے کے پیچھے ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح القاعدہ کا مقابلہ کیا، القاعدہ کے رہنماؤں کو انہوں نے ہلاک کیا، کیا اس طرح پاکستان کی حکومت اپنے عوام کے ساتھ مل کر ایک دشمن کو آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کر پا رہی؟ دیکھیے، دشمن آئیڈینٹیفائیڈ آپ کے سامنے ہے بھی۔ اصل چیز یہ کہ آپ کی جو انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں کنفیوژن بہت نظر آتا ہے۔ اس میں اگر آپ نے ابھی امریکہ کی مثال دی، آپ دیکھیں کہ امریکہ میں 9/11 کے بعد جو انہوں نے اپنے سیکیورٹی میجرز کیے تو وہ اگر انٹرنلی آپ دیکھیں تو امریکہ میں 9/11 کے بعد کتنے حملے ہوئے، کتنے اس طرح کی ٹارگیٹس ہوئے، تو آپ کو بہت کم نظر آئیں گے۔ اس کے مقابلے میں آپ پاکستان میں اگر صورتحال دیکھیں تو پاکستان میں آپ کہتے تو ضرور رہے ہیں کہ اطلاع کما کر دیں گے، آپ بڑے ہمارے یہاں دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن
हम एक ऐसे कंफ्यूजन का शिकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मजहर साहब जरा तवक्कुफ कीजिएगा, मुझे बताया जा रहा है कि रुस्तम शाह मोहम्मद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। रुस्तम शाह साहब, एक मरतबा फिर चारसद्दा पर हमला किया गया है। अवाम अब खुलेआम ये सवाल कर रहे हैं कि जिन दहशतगर्दी के ठिकानों को तबाह करने की बातें की जा रही थी, जिन दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के दावे किए जा रहे थे, आज भी पाकिस्तानी अवाम को इन्हीं दहशतगर्दों की जानिब से दोबारा हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल सही है। जो कहा जा रहा था कि उनकी कमर तोड़ दी है, वो हम उसी वक्त भी ये कहते थे कि अभी ये काम मुकम्मल नहीं हुआ। और इसका सबूत ये है कि पिछले 3 दिन में अभी दावा किया गया है कि 100-120 के करीब दहशतगर्द मुख्तलिफ इलाकों में मारे गए। तो अगर 120 दहशतगर्द मारे गए तो ये सब के सब पाकिस्तानी इलाके में मारे गए। तो अगर आप अफ़गानिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जो बहुत हद तक सही भी है कि वहाँ भी लोग हैं जो यहाँ पे लोग स्पॉन्सर करते हैं, उनको भेजते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, उनसे हमले करवाते हैं। लेकिन जिन लोगों को आपने कोई 120 के करीब लोगों को आपने पिछले 4 दिन में मारा, वो तो सब के सब पाकिस्तान में थे। अगर वो पाकिस्तान में हो सकते हैं तो और भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि उनका कला कम कर दिया गया है, उनको नेस्त नाबूद कर दिया गया है, मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं था। काम अभी भी बाकी है, लेकिन उसके साथ साथ जो असल मसला है वो हमारी अपनी परफॉर्मेंस, हमारी अपने डिपार्टमेंट्स की, एजेंसीज़ की जो हमारी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे इनको प्रिवेंट किया जाए, कैसे प्रीएम्प्ट किया जाए, कैसे अपने इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए, इस बुनियाद पे कि हर एक इदारा दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करे। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, इस बात पर जरा कमेंट कर दीजिएगा। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, जरा इस बात पर कमेंट कर दीजिएगा कि मॉनिटरिंग के अलावा इस वक्त भी जब मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूं तो जमातुल अहरार मर्दान डिवीजन का जो फेसबुक पेज है वो ऑपरेटिव है, जिसमें हमलावरों ने जिम्मेदारी कबूल की है, हमलावरों की तस्वीर दी गई हैं और पाकिस्तान के इंटरनेट के ऊपर ये पेज एक्सेसिबल है। सर देखिए, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप इनकी मॉनिटरिंग सख्त कर लें। लेकिन जहाँ जहाँ पिछले 6 महीनों से या एक साल में आप ज़रा देखें कि कहाँ कहाँ पे ऐसे कामयाब हमले हुए हैं जिनकी वजह से लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचा है, और उनका क्या हमने कोई पोस्टमार्टम किया है? क्या हमने एक देखा है कि किसकी गलती थी, लैप्सेस कहाँ थे, शॉर्टकमिंग्स कहाँ पर हैं, वीकनेसेस कहाँ पर हैं? क्या हमने किसी को अकाउंटेबल किया है? हमने किसी को जिम्मेवार करार दिया है कि उसकी गलती की वजह से या उसकी कमज़ोरी की वजह से, उसकी फेल्योर की वजह से ये हमला मुमकिन हो सका? और आइंदा के लिए हम ऐसे बिल्कुल ठीक है। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, जरा तवक्कुफ कीजिएगा। मजहर अब्बास साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हिफाजती इक़दामात के जरिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीती जा सकती, आपको बाहर निकलकर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑफेंसिव अपनाना होगा, उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी। आपकी आइडेंटिफिकेशन बेहतर होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि ये कन्वेंशनल वॉर नहीं है, ये अनकन्वेंशनल वॉर है। इसके लड़ने का तरीका भी अनकन्वेंशनल होता है। हम अनकन्वेंशनल वॉर को कन्वेंशनल तरीके से लड़ रहे हैं। दूसरी बात यह कि इंतहा पसंदी की तरफ हम बिल्कुल भी, हमारी कोई तवज्जो नहीं है। आपने कहाँ सुना ये कि आप बड़ी तादाद में हम देखते हैं कराची में या दूसरे इलाकों में कि जी नामालूम दहशतगर्द मार दिए गए, यानी आप पहले मार देते हैं, बाद में आपको आइडेंटिफिकेशन होती है। मेरा ख्याल है हमारा जो तरीका है मारने का और हमारा तरीका जो आइडेंटिफिकेशन का है, उसमें मेजर फॉल्ट हमें नजर आता है। अभी रुस्तम शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जो इंटेलिजेंस नेटवर्क्स हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स जो लिए जाने चाहिए वो बज़ाहिर नहीं नजर आते। हो सकता है लेते हो आप, उसको सरफेस नहीं किया जाता हो, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा दावे करते हैं, हम अनकन्वेंशनल वॉर में और इस तरह की लड़ाई में होता यही है कि आप कहते हैं कि आपको कामयाबी 60% भी होती है, तो आप कहते हैं अभी कामयाबी 30% हुई है, ताकि लोग खुद फील करें कि हाँ शहर में अमन कायम हो गया है, शहरों में अमन आ गया है। लेकिन जब आप बहुत बड़े दावे करते हैं और बहुत ज्यादा क्लेम्स करते हैं और उसके बाद फिर इस तरह के वाकयात होते हैं जो हमें चंद दिनों में नजर आए, तो फिर लोग ये सवाल करने में हक बजानिब हो जाते हैं
کہ آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ اتنے فیصد ہمیں کامیابی ہو گئی، تو پھر یہ کیسے دوبارہ شروع؟ مظہر صاحب اس پر ذرا کمنٹ کیجئے گا کہ اس وقت بھی جماعت الاحرار مردان ڈویژن کا فیس بک پیج پاکستان میں انٹرنیٹ کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے، جس میں ان کے جو ترجمان ہیں اسد منصور، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حملے مرتدین کے اوپر کیے ہیں۔ مرتد وہ شخص ہوتا ہے جو شعوری طور پر دائرہ اسلام سے نکل گیا ہوتا ہے، یعنی ان لوگوں نے خود سے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے عوام مرتد ہیں اور ان کو مارنا جائز ہے۔ اور یہ جو ریلیجس ٹرمینالوجی کا استعمال ہے، یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں، جو کہ سادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ مظہر صاحب دیکھیے، یہ بھی انکنونشنل وار ہے نا، یہ جو آپ اس چیز کو سمجھیں، اس چیز میں نہیں جائیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کس کے بارے میں کہہ رہا ہے، آپ اس لڑائی کو سمجھیں۔ یہ لڑائی انکنونشنل لڑائی ہے، یہ لڑائی ویسی لڑائی نہیں ہے جو 1971 یا 1965 یا آپ نے کارگل میں لڑی تھی۔ یہ بالکل ایک مختلف ہے، یہ آپ کے محلوں کی لڑائی ہے، یہ آپ کے گھروں کی لڑائی ہے، یہ لڑائی جو ہے یہ آپ کے شہروں کی لڑائی ہے، یہ آپ کے دیہاتوں کی لڑائی ہے۔ یہ ویسی لڑائی نہیں ہے، اور اس کو آپ اسی انداز میں آپ کو لڑنے کا ہے۔ بدقسمتی سے ہم ہر 2 سال 3 سال بعد ایک نیا آپریشن شروع کر دیتے ہیں، ایک نئے طریقے سے چیزوں کو لے کر آتے ہیں، اور اسی وجہ سے اتنے کامیابی ضرور ہوئی ہے، یقیناً ہوئی ہے، لیکن اتنے فیصد کامیابی جو ہے وہ شاید ابھی نہیں ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی لڑائی ہے جس طرح بالکل ٹھیک ہے مظہر صاحب، بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ ایک انکنونشنل وار ہے، اور اس کو لڑنے کا طریقہ 65 کی جنگ سے یا 71 کی جنگ سے مختلف ہوگا۔ رستم شاہ محمد صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو خود ریاست پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دہشت گرد قرار دیتی ہے، جب وہ مارے جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی جاتی ہے بڑے عام۔ دیکھیے، آپ کی آواز نہیں آ رہی، میں جو سمجھ سکا اس پہ تبصرہ کروں گا۔ اس ساری سچویشن کو آپ نے اوورآل پرسپیکٹیو میں، کانٹیکس میں دیکھنا ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ لشکر جنگوی، لشکر طیبہ اور جماعت دعویٰ، یہ کب تک ہم ان کو برداشت کرتے رہیں گے؟ یہ جو جہاد کے نام پہ دکانیں کھلی ہوتی ہیں اور جو لوگ کشمیر میں آپریٹ کر رہے ہیں، کشمیریوں کی ہم نے مارل اور پولیٹیکل سپورٹ جاری رکھنی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہم اگر کچھ وہاں کرنا چاہیں، یا کچھ جماعت جو ہیں، کچھ بعض پارٹیاں، کچھ فیکشن وہاں کچھ کرنا، وہ اس کو ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے ان کو، کیونکہ اسی کی وجہ سے تو پاکستان میں بدنامی ہو رہی ہے۔ اگر آپ 3-4 فیکشن کو اجازت دیتے ہیں تو پھر آپ انیڈورٹنٹلی آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اور بھی ایسے گروہ جو ہیں وہ برسر پیکار ہوں گے، کل وہ آپ کے خلاف لڑ سکتے ہیں، کل وہ کمیونٹی کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ یہ ایک کے لیے ایک پیمانہ، دوسرے کے لیے دوسرا پیمانہ، یارڈ سٹک یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں، ہمیں تو دنیا کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر آپ ہندوستان کے ساتھ بھی ایسے تعلقات ہوں، ایران کے ساتھ بھی آپ 400 میل جو ہے وہ خندق کھودیں، افغانستان کے بارڈر کو بھی آپ سیل کریں، دنیا ہنسے گی کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنے کسی بھی ہمسایہ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہ سکتا، پیسفلی کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک ہے رستم شاہ محمد صاحب، ذرا توقف کیجئے گا۔ مظہر عباس صاحب، ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ 90,000 جانیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی عوام دے چکے ہیں، اس کے باوجود جیسا کہ رستم شاہ محمد صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر ملیٹنٹ گروپ کو پرکھنے کا پیمانہ ریاست کی نظر میں اب تک الگ ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، یہی کنفیوژن ہے جس کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ آپ یہ ڈیفائن ہی نہیں کر سکے۔ دیکھیے، مجھے اچھی طرح یاد ہے سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد صاحب نے مجھ سے کہا تھا، ان سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ آپ جہاد افغانستان میں تو آپ گئے اور آپ لڑے، لیکن جب 9/11 کے بعد جو امریکہ نے حملہ کیا اس میں آپ لوگ اس طریقے سے کیوں نہیں لڑے؟ تو انہوں نے کہا جی اس وقت افغان جہاد افغانستان میں ریاست کی پالیسی تھی جہاد کی، لیکن جو امریکہ نے حملہ کیا تھا اس کے بعد ریاست کی پالیسی وہ نہیں رہی تھی، تو ان کے بقول جہاد جو ہے یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے ملک میں غیر ریاستی عناصر یہ کام اپنے لے لیں گے اور اپنی تنظیموں کے تحت کریں گے بالکل اسی طریقے سے، تو پھر دوسری آرگنائزیشن ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے مظہر عباس صاحب، میں جس کی توجہ رستم شاہ محمد کو دلوانا چاہوں گا۔ رستم شاہ محمد صاحب کے جب پاکستان کی ریاست کی پالیسی تھی کہ ہم نے جو پرو جہادی گروپس ہیں ان کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، جب پاکستان کی ریاست نے اپنی پالیسی کو تبدیل کیا تو ان گروپس کو کس طرح نیوٹرلائز کیا جانا چاہیے تھا جو نہیں کیا گیا؟ دیکھیے، کراچی سے لے کے پشاور تک
کسی بھی ایسی تنظیم کو، چاہے وہ کشمیر میں لڑ رہی ہو، چاہے افغانستان میں، چاہے بارڈر پہ، چاہے کسی اور جگہ، ان کو ہم نے ایک زیرو ٹالرنس کی پالیسی جب تک ریاست اپنائے گی نہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرے گی، اس پر عمل نہیں کرے گی، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کسی نہ کسی جگہ پہ یہ اپیئر ہوتے رہیں گے اور آپ کے کاز کو، آپ کی یونٹی کو، آپ کی نیک نامی کو اور پاکستان کے امن کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ اگر آپ ایک کو اجازت دیتے ہیں ایک جگہ، تو 5 اور جگہ جو ہے وہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ نے ایک کو اجازت دی ہے۔ اگر آپ کی زیرو ٹالرنس پر، اگر آپ ایکسپیرینسی کا شکار نہیں ہیں، مسئلات کا شکار نہیں ہیں، پھر تو بات صاف ہے۔ دیکھیں، یہ تو اسپین میں بھی ایسے وہ تھی، وہاں پہ خانہ جنگی، وہ ایک صوبے کے لوگ لڑ رہے تھے، وہاں پہ آئرلینڈ کے لوگ لڑ رہے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو انسٹیٹیوشن تھے، بہت شکریہ رستم شاہ محمد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بہت شکریہ مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آئرش ریپبلکن آرمی پر قابو پایا گیا، تامل باغیوں کے اوپر قابو پایا گیا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت پاکستان دہشت گردوں کو اور ان کے فیسیلیٹیٹرز کو اور ان کی آئیڈیالوجی کو واضح طور پر سٹیٹ کرے تاکہ پاکستانی عوام اپنے دشمنوں کو پہچان سکے۔ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیناما کیس کی پروسیڈنگز ہوئی۔ 4 دن کے وقفے کے بعد ان پروسیڈنگز میں نیب اور ایف بی آر حکام کے مایوس کن جوابات نے کم از کم ایک بات تو واضح کر دی ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی سرکاری ادارہ، خواہ وہ خود مختار ہو یا وہ خود مختار نہ ہو، بلٹ ان طور پر انہیرنٹلی بادشاہ سلامت کے خلاف کسی بھی کارروائی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور عدلیہ کی جانب سے بھی آج اسی قسم کے ریمارکس دیے گئے ہیں کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا کیس ہے جس میں کوئی بھی ادارہ ذمہ داری لینے پر آمادہ نظر نہیں آتا۔ کیا اداروں کے عدم تعاون کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ کے پاس کیا آپشنز بچتے ہیں؟ اسی سارے معاملے پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گی مائزہ حمید، رہنما پی ایم ایل این کی۔ مائزہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ دنیا کے 206 ممالک میں سے کون سا پاکستان کے علاوہ ملک ہے جس کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے خلاف کرپشن کا مقدمہ اعلیٰ ترین عدالت میں چل رہا اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے عہدے پر براجمان ہوں؟ سب سے پہلے تو میں اس بات کا یہ جواب ہے جی کہ یہ کون سے ملک، دنیا کے کون سے ملک میں یہ چل رہا ہو کہ پاکستان کے علاوہ کہ ایک منتخب پرائم منسٹر ہیں اور ان کی 3 جنریشن کا احتساب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے خود پیش کیا ہوا ہے۔ تو اگر انہوں نے کچھ چھپانا ہی تھا تو وہ اس استثناء کے پیچھے چھپتے، مینٹینیبلٹی کے پیچھے چھپتے، جس طرح عمران خان صاحب الیکشن کمیشن میں چھپ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہم لوگ تو پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ جو ہے ایک پرائم منسٹر جو ہے اس کا احتساب نہیں ہو رہا۔ یہ واحد پرائم منسٹر ہے جن کا احتساب ہو رہا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے اپنا ہائیسٹ فورم پہ اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے۔ اچھا مائزہ، یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کے وکیل کی جانب سے کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں استثناء کی درخواست نہیں دی گئی تھی؟ ہم نے استثناء کی جو کلوز ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں پرائم منسٹر کا ایک حق ہے، اس کو ڈسکس کیا تھا لیکن ہم نے مانگی نہیں۔ لیٹس بی ویری کلیئر آن دیٹ کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو ایک استثناء کی پریولیج حاصل ہے ایز این ایم این اے آلسو، وہ انہوں نے فورگو کی تاکہ وہ پاکستان کی عوام کو سیٹسفائی کر سکیں ایز فار ایز جو ان کے اوپر ایلیگیشنز لگی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بیسک رائٹ ہے ایک عام آدمی کا، پرائم منسٹر نے تو وہ بھی فورگو کر دیا۔ تو آئی تھنک کہ احتساب جو ہے اس کے پیچھے احتساب کرنا ہے تو تینوں جنریشن کا انہوں نے سارا کچھ سامنے رکھ دیا پروف کے ساتھ، حالانکہ جو ایلیگیشن لگاتی ہے پارٹی اس کے پاس پروف ہونے چاہیے، وہ ان کے پاس نہیں تھے۔ ابھی آپ نے اداروں کی بات کی، دیکھیں ہر ادارے نے اپنی کانسٹیٹیوشنل لمٹس کے اندر رہ کے ہی کام کرنا ہوتا ہے، اور ایک کیس ان کیس آف یہ جو نیب کا کیس ہے، ایک ایسا کیس جس کو آج ڈسکس کیا گیا
although the matter is sub judice اور ہمیں نہیں ڈسکس کرنا چاہیے, لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر آئی فیل کہ ایک ایسا جو ہے نیب میں جو کیس 2 دفعہ has been tried in court اور اس کو quash کیا گیا ہے اور under duress جو ہے اس کے اوپر statement لی گئی ہے, اور ایسے ٹائم پہ لی گئی ہے جب مشرف صاحب پاور میں تھے اور میاں صاحب کو وکٹمائز پولیٹیکلی کیا جا رہا تھا. مائزہ ذرا توقف کیجئے گا, نہیں بن سکتے تھے. مائزہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑے تفصیل سے اس سارے معاملے کو ایلیبوریٹ کیا, یقیناً آپ کا ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر سٹانس بھی ہے. آپ نے اپنے جواب کے آغاز میں یہ کہا کہ جو استثناء کا معاملہ تھا وہ وزیر اعظم کے وکیل نے عدالت میں ڈسکس کیا تھا, مانگا نہیں تھا. یعنی عدالت میں وکیل آتے ہیں پی ایم ایل این کے اور جج صاحب سے کہتے ہیں کہ آج میں آپ سے یہ استثناء کا معاملہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, مانگنا نہیں چاہتا. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کلیئرلی کہ ہم نے پرائم منسٹر نواز شریف نے نہ اپنے آپ کو استثناء کے پیچھے چھپایا جس طرح عمران خان صاحب چھپا رہے ہیں اپنے آپ کو, نہ مینٹینیبلٹی کے پیچھے چھپے ہیں. فیکٹس اور فگرز اور پروفs جو ہیں وکلا نے جو ہے پیش کیے ہیں سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کے سامنے, اور اگر دیگر اداروں کو دیکھا جائے تو وہ پوری طرح انڈیپینڈنٹ ہیں. وہ جس طرح کی بھی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور انویسٹیگیشن کریں, لیکن البتہ میں نے آپ کو پھر دوبارہ کہا کہ ایک کیس جو ہے جو 2 دفعہ کوش ہو چکا ہے, انڈر ڈیوریس اس کی سٹیٹمنٹ لی گئی ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ اوپن کیا جائے, میرا خیال ہے اٹ سیمز ٹو بی انفیئر. ایک عام آدمی کا جو رائٹ ہے وہ بھی ایک پرائم منسٹر کو نہ ملے, یہ تو بہت ہی زیادہ انفیئر بات ہے. لیکن مائزہ ذرا توقف کیجئے گا, اس وقت ٹیلی فون لائن پر مجھے جوائن کیا ہے. مائزہ توقف کیجئے گا, میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. آپ بہت تفصیل سے جواب دے رہی ہیں, اس سارے معاملے پر آپ کی پارٹی کا موقف آنا بھی بہت ضروری ہے. فیصل چودھری اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر لائر ہیں, ماہر قانون ہیں. فیصل, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آج عدالت کی جانب سے مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر باپ سے حساب مانگو تو کہتا ہے کہ بیٹوں سے لو, اور اگر بیٹوں سے حساب مانگو تو وہ کہتے ہیں کہ دادا سے لو, اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ اس معاملے میں ذمہ داری اٹھانے پر آمادہ نہیں ہے. سپریم کورٹ کے یہ ریمارکس کیا ایز اے سوسائٹی ہمارے لیے قابل قبول ہونے چاہیے؟ فیصل نہیں, دیکھیے جی, آج بڑا یہ سیڈ ڈے تھا ان دا ہسٹری آف پاکستان, اور کورٹ میں آج یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کے جو ٹاپ کے جو لوگ ہیں جن کے ذمہ احتساب کرنا ہے مالی اور بدعنوانیوں اور فائنینشیل کرائمز کے اگینسٹ, آج وہ حکمرانوں کے سامنے, حکمران جو ہیں ان کے سامنے بے بس نظر آئے. اور سپریم کورٹ میں آج جو یہ سارے معاملات آئے ہیں یہ اس قدر خوفناک ہیں, اس قدر دہشت زدہ کر دینے والے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ اگر چیئرمین نیب اور چیئرمین ایف بی آر جیسے ٹاپ کے آفیسرز جیسے وہ بہیو کر رہے ہیں کہ جیسے وہ کسی کے ذاتی ملازمین ہوں اور اتنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں, مطلب اس قسم کی جو باتیں ہیں یہ میں نے اپنی جو پریکٹس ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی افسر اتنا بے بس ہو. اور وہ آج جو ہیں وہ تو چھوٹے تھانے دار سے بھی بدتر بہیو کر رہے تھے, اور یہ ساری ان کی جو سامنے نظر آ رہا ہے. دیکھیے جو سپریم کورٹ میں معاملہ گیا ہے وہ اداروں کے ان ایکشن کی وجہ سے گیا ہے, جیسے بار بار ججز نے کہا. اگر باہر ملکوں میں آپ مثال دیتے ہیں تو وہ ایک ہی پولیس والا تھانے دار ہوتا ہے, اور وہ تھانے دار نیتن کو بھی بلا لیتا ہے. وہ جو تھانے دار 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ بھی جا کے تفتیش کرتا ہے اور کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کو نہ کرے. وہ ایک ادارہ ہے. وہی تھانے دار پاکستان کا ہے جس کے سامنے جو مرضی کرائم کرتے رہے, جو مرضی کرے. یہاں پہ کارٹلائزیشن ہے سسٹم. تو فیصل, آپ کو یہ کیس جو ہے اب اپنے انجام کے قریب بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس کے ڈائنامکس کا اثر تعین کرے گا؟ دیکھیے, اگر پاکستان کو ایز اے ریاست اس ملک اس دنیا میں رہنا ہے اور پاکستان کے اداروں کو پاکستان کو ایک توانا اور جمہوری اور ملک بنانا ہے, تو پھر ایک طبقے کے مفادات کی نگہبانی کو چھوڑ کے پاکستان کے قانون کا اطلاق کرنا ہوگا ہر خاص و عام پہ. یہ بات بالکل میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ان لوگوں کو کسی قسم کو لیگل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. جس طرح سے یہ ریفرنس واش کیا گیا ہے, جن نیب کے آفیسرز نے ملی بھگت کر کے اس کے خلاف اپیل نہیں کی گئی ہے, تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے کانسیکوینس جیل بھی ہو سکتے ہیں
اور ٹھیک ہے فیصل ذرا توقف کیجئے گا, میں ایک مرتبہ پھر مائزہ کی جانب چلنا چاہوں گا. مائزہ, جس طرح وزیر اعظم کی وکیل کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ 2 نمبر آف ڈیپینڈنٹ سے مراد وزیر اعظم کی یہ تھی کہ ان کی اہلیہ اور وہ خود, یعنی وزیر اعظم اپنے ڈیپینڈنٹ خود ہیں وزیر اعظم کے وکیل کی رائے میں, کیا ایسا پاسبل ہے مائزہ؟ دیکھیں میں پھر یہی کہوں گی کہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے, اٹس ان کورٹ. میں اس پہ اوپینین نہیں دوں گی کہ وکیل نے کیا کہا اور کیا نہیں کہا, استثناء کے معاملے پر تو آپ نے اوپینین دیا. بات کی جا رہی ہے کہ ایک فیصل صاحب کی جو بات تھی کہ جی یہ کوئی ذاتی غلام ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بھی تو آپ سوچے نا کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ کب ہوا ہے کہ پرائم منسٹر, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے اس نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے, اور پھر جب جو آپ فادر کی بات کرتے ہیں اور دادا کی بات کرتے ہیں اور پوتے کی بات کرتے ہیں, تو پرائم منسٹر نواز شریف کے جو والد تھے وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے. لیکن مائزہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ بھی کب ہوا ہے کہ 18 سال سے بھی پہلے, مائزہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ بھی کب ہوا ہے کہ 18 سال سے پہلے بھی ایسا کاروبار کیا جائے کہ آپ کروڑ پتی بن جائیں, ارب پتی بن جائیں؟ دیکھیں نہیں, چاہے کروڑ پتی بنے چاہے ارب پتی بنے, بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے, آپ کے پاس شواہد ہونے چاہیے, اور وہ ہمارے پاس ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہیں. فیکٹس تو یہ ہیں. اب آپ فشنگ ایکسپیڈیشن پہ نکل جائیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ کسی منتخب پرائم منسٹر کو جو ہے وکٹمائز کریں, یہ تو پاسبل نہیں ہے. دیکھیں مشرف کے ٹائم پہ اٹ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر ٹو بی کنسیڈرڈ کہ مشرف کے ٹائم پہ ایسا ٹائم جب پرائم منسٹر نواز شریف صاحب واز بیہائنڈ بارز, ایک کیس چلا جس میں مشرف صاحب کچھ نہیں نکال سکے پرائم منسٹر نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف. تو اب کیا نکالیں گے جب یہ کیس جو ہے وہ ٹائم بارڈ بھی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 2 دفعہ کوش ہو چکا ہے. آپ یہ اس انسٹیٹیوشنز کو کیوں قصوروار ڈال رہے ہیں؟ آپ چلیں مائزہ, آپ کی رائے یہی ہے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. فیصل چودھری, اگلے 2 دن بہت اہم قرار دیے جا رہے ہیں اس سماعت کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو کہ پی ایم ایل این کی جانب سے الزام عائد کیا جاتا ہے کہ اس کیس کا صرف اور صرف مقصد شریف فیملی کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنا ہے, ان کا یہ الزام درست ہے؟ دیکھیے جی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن والی بات جو ہے یہ اب نہیں ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بائے کرے پاکستانی. 40 سال سے یہ لوگ حکومت میں ہیں. جب یہ حکومت میں آئے ہیں تو ان کے کاروبار میں وسعت آئی ہے. یہ ان کے جو بچے ہیں ان کے پاس ذریعہ آمدن بتانے کی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن اتنے تو بڑے کاروبار کیے ہیں. یہ پاکستان کی واحد فیملی ہے جن کی لاس میں چلنے والی جو فیکٹری ہیں ان کو کروڑوں اربوں روپے کے لونز ملے ہیں, اور پھر وہ لون جو ہے ابھی بھی بہت شکریہ فیصل چودھری, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مائزہ حمید ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, جب بات کی جاتی ہے پیناما کیس کی تو صرف ایک نقطے پر غور کیا جانا چاہیے کہ جب وزیر اعظم کے وکیل یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اپنے ڈیپینڈنٹ خود ہیں, تو پھر وہ کہاوت یاد آ جاتی ہے کہ پوری دیگ چکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک ہی دانہ کافی ہوتا ہے. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. ویلکم بیک ناظرین. آج مادری زبانوں کا دن منایا جا رہا ہے. مادری زبان جسے ماں بولی کہا جاتا ہے, مادری زبان کے علاوہ ہر پاکستانی کی قومی زبان ہے اور وہ اردو ہے. تعلیمی اور سرکاری زبان انگریزی ہے, مذہبی زبان عربی ہے, اور ان تمام لینگویجز کا جو مشترکہ بوجھ ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستانیوں کی اکثریت کوئی بھی زبان بہتر طریقے سے بول نہیں پاتی اور سلینگ کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے. کیا پاکستان کی جو مادری زبانیں ہیں انہیں معدوم ہونے سے بچایا جا سکتا ہے, یا پھر جو ڈارون کی سروائیول آف دا فٹسٹ کی تھیوری ہے وہ ان لینگویجز کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے, کیونکہ پوری دنیا میں صرف 100 زبانیں ایسی ہیں جو کہ رسم الخط کے ذریعے اپنا مافی الضمیر بیان کرنے پر قدرت رکھتی ہیں. ڈاکٹر عاصم سجاد اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر یونیورسٹی ٹیچر ہیں. ڈاکٹر عاصم, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جو مدر ٹنگز ہیں, جو مادری زبان ہے خاص طور پر جن کا تعلق پاکستان سے ہے, جس میں پشتو ہے, سرائکی ہے, اس کے علاوہ جو دیگر زبانیں ہیں, کیا واقعی اس وقت معدومیت کے خطرے سے دوچار ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ زبانیں کوئی یعنی کہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی, لیکن یہ ضرور ہے کہ ان زبانوں کو
آج سے نہیں، آج جو کچھ ہو رہا ہے، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جس طرف آپ شاید اشارہ دے رہے ہیں، عالمگیریت ہے اور سلینگ کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو ایک علیحدہ پہلو ہے. لیکن جب سے یہ ملک بنا ہے، یہ جو مادری زبانیں ہیں ان کو اس طرح سرپرستی نہ حاصل ہوئی بلکہ ان کو نظر انداز کیا گیا سرکاری سطح پہ. تو اصل میں یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے. ان زبانوں کو اگر ترقی دینے کا سوال تھا یا ان کو یعنی کہ ان کی حیثیت کو تسلیم کرنے کا سوال تھا، تو وہ یعنی کہ کوئی عالمگیریت یا عالمی حوالے سے جو ہونے والی تبدیلیوں کا بنیادی مسئلہ یہ نہیں ہے، بلکہ بنیادی مسئلہ یہ کہ آج بھی سرکار جو ہے اس کو، ریاست جو ہے، حکمران جو ہیں، ان زبانوں کو وہ درجہ نہیں دیتے جو ان کا بنتا ہے. اچھا ڈاکٹر آصف، سٹوری آف سویلائزیشن کے مصنف ول ڈیورا اپنی کتاب میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر ریاست کی، ہر ایمپائر کی، ہر نیشن سٹیٹ کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو ہوموجینس بنا دے، چاہے وہ لینگویج کے ذریعے بنائے، چاہے وہ کسٹمز کے ذریعے بنائے، چاہے وہ ریلیجن کے ذریعے بنائے. اور یہ جو مجبوری ہوتی ہے سٹیٹ پالیٹکس کی، اس کی وجہ سے جو مقامی زبانیں ہوتی ہیں وہ سفر کرتی ہیں. کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، یہ اگر یہ تاریخ کے تجزیہ کے حوالے سے یہ بات آپ کر رہے ہیں، پھر تو کسی حد تک ٹھیک ہے. بالکل ہر ریاست جو ہے وہ یکسانیت چاہتی ہے، ہر ریاست جو ایک خاص نظریے پر اپنے تمام شہریوں کو چاہتی ہے کہ وہ اس پر پورا اتریں، وہ عمل کریں، وہ اس کو مانیں، وہ اس کے خلاف مزاحمت نہ کریں. تو اس حد تک تو یہ بات سمجھ آتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ کسی بھی ریاست کے اندر جہاں پہ مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے، مختلف ثقافتوں کے، مختلف ایتھنک لنگوسٹک گروپس جہاں رہتے ہیں، وہاں پہ کبھی کوئی کامیاب تجربہ نہیں ہوا، اور وہ اس نوعیت کا کامیاب تجربہ ہے کہ ان کو، ان کی حیثیت کو، ان کی ڈیورسٹی کو تسلیم بھی کیا جائے، اور ساتھ میں پھر ایسے طریقے سے ریاست کو چلایا جائے کہ سب کو برابر کا ایک شہری تسلیم کیا جائے. تو یہ تو ہے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے علاوہ بھی ایسے ممالک ہیں اور انہوں نے بہت بہتر طریقے سے اس طرح کی یعنی کہ فرق کو اور اس طرح کے مختلف پس منظروں کو یعنی کہ ساتھ جوڑ کر ایک نسبتاً کامیاب نیشن بلڈنگ پروجیکٹ. لیکن ڈاکٹر آصف، پاکستان کا کیس تھوڑا یونیک اس طرح سے ہے کہ مادری زبان کے علاوہ آپ کو قومی زبان اردو بھی سیکھنی ہے، سرکاری اور تعلیمی زبان انگریزی بھی سیکھنی ہے، مذہبی زبان عربی بھی سیکھنی ہے. تو ایک بچے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے اتنی زیادہ لینگویجز کو اتنی چھوٹی عمر میں گریسپ کرنا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہی تو مسئلہ ہے نا. یہ کس نے کہا کہ بھی سیکھنی ہے؟ یعنی کہ عربی بھی سیکھنی ہے والی بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی. یعنی کہ مطلب عقیدہ اپنی جگہ اور ہمارا مذہب اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ بچے کو کہیں کہ وہ عربی سیکھے. وہ تو عربیوں کی ثقافت ہے، وہ عربی ضرور سیکھیں. اسی طرح اردو کا جہاں تک سوال ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اردو نہ سیکھی جائے اگر کسی کو مرضی ہے، کسی کا شوق ہے. لیکن مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب یہ ملک بنا تو اردو کو ایک طرح سے ایک ایسی حیثیت دی گئی جو کہ اس کے 93% اس ملک کے رہنے والے لوگوں کو نہ زبان آتی تھی. بھئی مادری زبان کا جس حوالے سے ہم یہ دن بھی منا رہے ہیں، اس کے پیچھے جو مقصد ہے، جو پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ انسان بچے کی عمر سے وہ زبان میں نہ صرف بہتر سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اظہار کر سکتا ہے جو اس کی اپنی ہوتی ہے بنسبت کسی اور کی. تو اردو کی حیثیت جو مرضی تھی. سوال یہ تھا کہ دوسری زبانوں کو وہ حیثیت نہیں دی گئی جس سے ہمارے عوام، ہمارے اس وقت کے بچے اور آج کے بھی بچے اپنا صحیح طرح سے سیکھیں، سمجھیں اور اظہار کر سکیں. یہ بڑی اہم بات ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اردو اس ملک کی سرکاری زبان اور قومی زبان بنی ہے جو کہ جس زبان نے اس ملک میں جنم ہی نہیں لیا، ایوالو ہی نہیں ہوئی. یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے بچوں کو جو موڈ آف ایجوکیشن ہے، کہا جاتا ہے اردو میں ہونا چاہیے، انگریزی میں ہونا چاہیے، پھر مذہبی زبان بھی ہے، تو کس طرح موڈ آف ایجوکیشن کو آگے بڑھایا جائے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان کی اردو لینگویج ہے یا دیگر لوکل لینگویجز ہیں، ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جو لنگوا فرینکا کے ورڈز ہیں، سائنسز ہیں، آرٹس ہیں، ہیومینٹیز ہیں، انہیں اپنے اندر ایبزارب کر سکیں. دیکھیں، بات وہیں سے پھر واپس جانا پڑے گا مجھے کہ یہ جو ہماری سرکاری جو حکمت عملی رہی ہے، پالیسی رہی ہے، اس کے اندر کسی وجہ سے، بلکہ کسی وجہ سے تو نہیں کہنا چاہیے، ایک خاص وجہ سے ان زبانوں کو ایک خطرے کے طور پر تصور کیا گیا تھا جو اردو نہیں ہے. وہ پشتو ہو، سرائکی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، حتیٰ کہ پنجابی ہو.
حالانکہ پنجاب تو اس ملک کا ایک بالادست حصہ ہے، حلقہ ہے، اس میں بیشتر لوگ بھی پنجابی بول سکتے ہیں لیکن اس زبان کو بھی وہ حیثیت نہیں ملی، نہ دی گئی، اور نہ پنجاب کے اندر اس کی تاریخ کو دیکھیں تو وہ لوگوں نے خود دی جو کہ اردو کو ملی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ دنیا بھر میں اب یہ تسلیم، اس لیے تو یہ بات آئی ہے کہ بنیادی تعلیم، پرائمری تعلیم، سیکنڈری تعلیم کی تک بھی مادری زبان میں تعلیم دی جائے۔ وجہ کہ دنیا بھر میں یہ تجربے ہوئے ہیں، لوگوں نے ان چیزوں پہ تحقیقیں کی ہیں، دیکھا ہے، تجربات ہوئے ہیں بہت ساری جگہوں کے، جن نے ثابت کیا کہ انسان کی پرورش میں ڈاکٹر صاحب وقت بہت کم رہ گیا، یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کا قومی ترانہ ہے وہ کیا اردو زبان میں؟ نہیں جی، بلکہ وہ ایک اور دلچسپ لطیفہ ہے کہ وہ تو کسی اور زبان میں، فارسی میں، اور یہی تو میں کہہ رہا ہوں اس ملک کا ایک بڑا شدید آئیڈینٹی کرائسس ہے۔ اور آخری بات اس سے پہلے کہ آپ کا وقت ختم ہو، میرا خیال ہے یہ بھی ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ 21 فروری کی خاص تاریخ صرف عالمی نہیں ہے، پاکستان کی بھی ہے، چونکہ 21 فروری 1952 وہ دن ہے جب بنگال کے اندر، مشرقی، اس وقت کا مشرقی پاکستان کے اندر، ان عام نہتے لوگوں کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے پر نوبت آئی جنہوں نے اپنی زبان بنگلہ بولنے کا مطالبہ کیا۔ یہ کسی بھی مہذب جمہوری سماج میں ہمیں اس کو خطرے کے طور پر نہیں تصور کرنا چاہیے کہ کوئی اپنی زبان میں بات کرنا چاہتا ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہی جیسے میں نے شروع میں کہا، ان ملکوں کے تجربوں سے سیکھنا چاہیے جہاں پہ ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عاصم سجاد اختر، کاش ہمارے پاس زیادہ وقت ہوتا، ہم اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لینگویج کے حوالے سے جو افراط و تفریط ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، لیکن پاکستان کا قومی ترانہ اردو میں نہیں ہے، اور اس میں جو رہبر کا لفظ ہے اسے ریکارڈڈ رہبر بولا جاتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔